الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. روزہ کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا. فالآن اب باشروہن ان سے صحبت کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو. اس کی شرح سے پہلے میں عرض کر دوں، دیکھیں اسلام جو ہے نا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل ضابطۂ حیات. ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک جو ہے وہ مقام پر آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اب یہ بڑی پرسنل سی بات ہے، وظیفہ زوجیت کرنا، بیوی کے ساتھ انٹیمیٹ کرنا، یہ بڑی پرسنل سی بات ہے. لیکن اسلام چاہتا ہے یہاں پر بھی ہم آپ کی ہدایت کریں اور آپ کو طریقہ بتائیں، تاکہ ہم کھلے ہوئے جانور تو ہیں نہیں نا جی، ایک طریقہ ہے، ایک ضابطہ ہے. اسی لیے میں قرآن پاک کے چند پہلو اور احادیث مبارکہ سے آج میں اسی پہلو پر روشنی ڈالوں گا. اللہ سے دعا ہے وہ توفیق عطا فرمائے کما حقہ بیان کرنے کی اور اللہ رسول کا حکم واضح کرنے کی. صحبت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جو اسلام نے، قرآن نے اور حدیث پاک میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فطری طریقہ، جو سیدھا راستہ ہے، اس سے جماع کرنا، یہ اسلام کا پہلا سبق ہے. سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 223 ہے جی. یہودیوں نے اعتراض کیا، ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی بندہ پیچھے سے صحبت کرتا ہے اگلے مقام کی طرف تو ایسا صحبت کرنے سے لڑکا بھینگا پیدا ہوتا ہے. یہ انہوں نے اپنا ایک مفروضہ بنا لیا تھا. قرآن پاک نے اس کا تردید کرتے ہوئے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو ادھر سے آؤ. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ پچھلی شرمگاہ سے وطی کرنا شروع کر دے، یہ حرام ہے. اور اس کا ہمیں جو ثبوت ملتا ہے وہ سورہ بقرہ کی 222 نمبر آیہ مبارکہ ہے. یہ موضوع میرے لیے بھی بڑا امتحان ہے کہ میں ان الفاظ کا چناؤ کروں جو بڑے محتاط الفاظ ہوں اور ادب بھی اور مقام بھی برقرار رہے. تو اس لیے توجہ بھی رکھیے گا، تاکہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں زبان لڑکھڑا نہ جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے. اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہاں پر دو چیزیں واضح کر دی گئیں. پہلی بات کہ حیض کی حالت میں، مینسز کے دنوں میں عورت کے قریب نہیں جانا، صحبت نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ہی نہیں بیٹھنا، اسے بات ہی نہیں کرنی. ہاں یہ نہیں، کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے بالکل ہی، بلکہ ہندوؤں کا بھی یہ طریقہ ہے. وہ گھر سے ہی باہر کر دیتے ہیں، نکلو بھائی باہر سے، تم پلیت ہو گئی ہو. ہاں جی، تو یہ ایک الگ موضوع ہے، تفصیلاً میں وہ کبھی عرض کروں گا. دوسرے سپارے کی تفصیل میں نے یہ عرض کیا تھا
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف صحبت نہیں کرنی ان سے، یہ کام غلط ہے، صحبت نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ بندہ بیٹھ نہیں سکتا، میاں بیوی ہیں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، وہ ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اتنی پلیت بھی نہیں ہوگی نا کہ تمہارے ہاتھ لگانے سے تم پلیت ہو جاؤ گے، ہاں جی، ایسا نہیں ہے، صحبت نہیں کرنی، ایک بات۔ دوسری بات پھر فرمایا کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی کہ جو ایک فطری راستہ ہے، وہاں سے آپ لوگ اپنا صحبت کریں، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا نساؤکم حرث لکم، احادیث مبارکہ میں ہمیں یہاں پر جو میں نے عرض کیا ہے اس کی تائید میں حدیث پاک ملتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، ای مقبلات و مدبرات و مستلقیات، یعنی بذالک موضع الولد۔ یہ صحیح ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک 2164 نمبر پر ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے جماع کرو، یعنی خواہ آگے سے، خواہ پیچھے سے، خواہ لٹا کر، یعنی اولاد والی جگہ سے، وہی فطری طریقہ، فطری راستہ، غیر فطری راستہ نہیں۔ دوسری روایت میں ہے نساؤکم حرث لکم، یہ بھی ابن عباس سے مروی ہے، فاتوا حرثکم انا شئتم او اقبل وادبر واتق الدبر والحیضہ۔ صحیح ترمذی شریف کے اندر 2980 نمبر پر تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے جماع کرو، خواہ بیوی سے آگے سے صحبت کرو، چاہ پیچھے کی طرف سے کرو، پچھلی شرمگاہ سے بچو، حیض کی حالت میں جماع کرنے سے بچو، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمانے عالی شان میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ وفی بضع احدکم صدقۃ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاتی احدنا شہوۃ ویکون لہ فیہا اجر، قال ارأیت لو وضعها فی حرام کان علیہ فیہا وزر فذلک اذا وضعها فی الحلال کان لہ اجر۔ صحیح مسلم شریف میں 1006 نمبر پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو تمہارے عضو میں بھی صدقہ ہے، یعنی اس سے بھی تمہیں اجر ملے گا۔ اب بیوی سے صحبت بندہ کر رہا ہے، انٹیمیٹ ہو رہا ہے، تو وہ اسے اجر مل رہا ہے۔ صحابہ نے بڑی حیرانگی سے پوچھا، ہیں یا رسول اللہ بیوی سے صحبت کرنے کا اجر ملے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بتاؤ یہی خواہش تم کسی حرام طریقے سے پوری کرتے، زنا کرتے کسی عورت سے، اور تمہیں گناہ نہ ملتا؟ یا رسول اللہ بالکل گناہ ملتا۔ فرمایا جب حرام طریقے سے کرو گے تو گناہ ملے گا، جائز طریقے سے کرو گے تو اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو بیوی سے صحبت پوری کرنا، خواہش پوری کرنا بھی، یہ بھی اس میں بھی اجر ہے۔ اب میں چند آداب مختصراً عرض کر دیتا ہوں جی۔ بیوی سے جماع عفت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو، ٹھیک ہے نا، جیسا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جیسے اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ بیوی سے صحبت کرنے کا مقصد ہو، کیا مقصد ہے؟ میرا دامن پاک رہے گا، میں گمراہ نہیں ہوں گا، اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور حرام کام سے بچنے کی نیت ہو، ایسی صورت میں اللہ نہ صرف جماع پہ اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی اس بندے کو نوازے گا، اور دنیاوی اخروی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نوازے گا۔ نمبر 2، جماع شہوت رانی نہیں ہے بلکہ زوجین کے لیے سکون قلب اور راحت جاں ہے، اس لیے قبل از جماع شوہر بیوی سے خوش طبعی کی بات کرے اور جماع کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر راضی کرے۔ دیکھیں یہ دونوں کے لیے جو ہے نا، نگاہیں جھکا کے رکھنے والی چیز اور ان کے خواہشات نفسانی کو قابو میں رکھنے والی چیز، اور ان کی عزت اور عصمت کو محفوظ رکھنے والی چیز ہے، دونوں کے لیے۔ لہٰذا دونوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا الفت اور پیار کا مظاہرہ کریں۔ تیسرے نمبر پر، ہر کام کرنے سے پہلے اسلام نے ہمیں کچھ دعائیں سکھائی ہیں۔ یہاں پر جانے سے پہلے بھی بندہ یہ دعا پہلے پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر 3271 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ اگر عربی یاد ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اردو میں دعا کر لیا، اے اللہ ہمیں شیطان سے علیحدہ رکھ
اور تو جو اولاد ہمیں عطا فرمائے اے اللہ اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ اب اللہ وحدہ لا شریک، یہ دعا کرنے کے بعد اگر وہ بندہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس کو جو اولاد عطا فرمائے گا وہ شیطان سے محفوظ ہوگا۔ ایک تو وہ شیطان سے محفوظ رہیں گے، دوسرا اللہ ان کی اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ دیکھو نا جی، ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ تھے ان کی جو ہم اولادیں ہیں ان کے اندر دین، وہ ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں، دین آنے والی نسلیں بھی پڑھ رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ دین، بلکہ اب تو جتنی زیادہ مواقع ہو گئے ہیں، جتنے زیادہ مواقع ہو گئے علم کے، اتنے ہمارے دور میں نہیں تھے۔ اب تو بڑا آسان ہو گیا۔ یہ آج سے 30 سال پہلے آپ کہتے جی ایک اتنی سی چیز کے اندر ہزاروں کتابیں آ سکتی ہیں۔ کوئی بندہ کہہ گیا ہے دیکھو دماغ اس کا خراب ہو گیا، اس کے اندر تو نورانی قاعدہ بھی نہیں آ سکتا۔ ہاں جی، آج سے 30 سال پہلے کو تصور میں نے جب سب سے پہلا فون لیا تھا نا جی، وہ اتنا بڑا تھیلا تھا جی، اتنا بڑا تھیلا، اور اس کے ساتھ ریسیور تھا۔ ہاں جی، انسٹا والوں نے نکالا تھا وہ۔ پھر اس کے بعد اتنے موٹے موٹے فون آئے۔ ہاں جی، وہ آدھا گھنٹہ بیٹری اس کی چلتی تھی، 5-6 گھنٹے وہ چارج ہوتا تھا۔ ہاں جی، وہ ہمارے لیے بڑی ایک حیرانگی کی چیز تھی، بڑی حیران۔ لیکن یہ 10-15 سالوں کے اندر ایسے دنیا بدلی ہے، خیری ہو گیا یار۔ اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب تو بھائی گلوبل ویلیج بن چکا ہے جی۔ ایک فون کے اندر دنیا ساری موجود ہے جی آپ کی۔ اب آپ اندازہ کریں، میرے پاس ٹیب ہے، اس میں 64 GB پر کتابیں ہیں، اور میرے فون میں 128 GB پر کتابیں۔ پوری لائبریری 24 گھنٹے میرے ساتھ ہوتی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کسی ٹائم جہاں پہ مرضی بیٹھے ہو، کتاب فوراً کھولو، قرآن فوراً کھولو، تفسیر فوراً کھولو۔ اب میں یہیں پر بیٹھا 5-5 6-6 تفسیروں کو کھول کے دیکھ لیتا ہوں۔ ایسے 15-20 منٹ کے اندر 5 تفسیریں کھول لی، ایک آیت کے اوپر جو رائے تھی مفسرین کی کھول کے دیکھ لی۔ لیکن یہی اگر فزیکلی کریں تو کم از کم 2 گھنٹے چاہیے، ہر تفسیر کو نکال لو، پھر اس کو کھول لو، پھر اس پہ توجہ رکھو، پھر یہ چیزیں۔ ہاں جی، تو اب تو بڑا آسان ہو گیا معاملہ۔ لیکن کیا بات ہے، مقصد عرض کرنے کا، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا بات ہے آج وہ اولاد کے اندر شرم و حیا نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ہم سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے کی جو اولاد ہے اس میں جو شرم و حیا ہے، آج کے اندر وہ شرم و حیا کیوں نہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو، اور جو مقصد تھا اس کا، صحبت کا مقصد تھا نیک اولاد، شرم و حیا والی اولاد کا حصول، یعنی وابتغوا ما کتب اللہ لکم، یہ مقصد بھلا دیا۔ جیسے ہی وہ مقصد بھولا، نتیجہ آپ کے سامنے۔ یار دیکھو نا جی، ہمارے زمانے میں نا جی مفتی بڑے کم تھے، علماء زیادہ تھے۔ ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ علماء تھے، لیکن مفتی بہت کم تھے ان میں سے، بہت کوئی۔ آج تو ہر دوسرا بندہ مفتی ہے جی، عرب۔ لیکن وہ تقویٰ کیوں نہیں ہے؟ ہیں سارے پڑھے، میں کسی کے اوپر شک نہیں کر رہا، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ لیکن وہ چیز نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس لیے نظر نہیں آ رہی وابتغوا ما کتب اللہ لکم کے سبق کو بھول گئے۔ لیں خیر، بڑی طویل بات ہو جائے گی۔ آخری بات سماعت فرمائیں کہ صحیح طریقے سے، فطری طریقے کے مطابق، غیر فطری طریقے کے مطابق جو لوگ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے، وہ لعنتی آدمی جی۔ لعنتیوں والا کام نہیں کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اور قرآن پاک کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔